Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. یہ بات صرف مارشل آرٹس کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی پر اپلائی ہوتی ہے۔ پانی کا فلسفہ ہے کبھی نرم کبھی طاقتور، کبھی خاموش اور کبھی طوفان۔ یہ بظاہر تو ایک فلسفہ لگتا ہے لیکن اس کی بہت بڑی حکمت ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین، جب پانی بہتا ہے تو بڑے بڑے پتھروں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال اس سبز پودے کی طرح ہے کہ جب اس پر ہوا چلتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے اور پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کبھی جاب کی تبدیلی، کبھی ہجرت کرنا یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر، یا اپنے شہر سے کسی دوسرے ملک، یا پھر اپنی گھر کی ذمہ داریوں کا بڑھ جانا۔ ایسے حالات میں عام انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، لیکن مومن ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ رب کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی نوکری چلی جائے تو مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور نئی محنت کے ساتھ نئی راہیں تلاش کرتا ہے۔ جب اسے ہجرت کرنی پڑ جائے تو وہ ماضی میں نہیں الجھتا بلکہ نئی جگہ پہ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رویے کو بہتر کرتا ہے اور اپنی محنت سے لوگوں کے لیے مثال قائم کرتا ہے۔ اور جب اس پر گھر کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو وہ اس پر گلے شکوے نہیں کرتا بلکہ اسے اپنی عبادت سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ یہی وہ وصف ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مومن وہی ہے کہ جب اس پر مصیبت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔